لاہور کا ایک گوالا تھا۔ گائے بھینس کے دودھ دونے والے کو گوالا کہتے ہیں۔ وہ نوجوان تھا، اس کے دل میں حج کرنے کی بڑی ہی طلب تھی۔ چنانچہ جب لوگ حج کر کے واپس آتے تو وہ ان سے بڑے شوق اور محبت کے ساتھ سفر حج کے احوال پوچھتا تھا۔ حتیٰ کہ اس نے حج کے موسم میں لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ لوگ حج پر کیسے جاتے ہیں۔ کسی نے اسے بتا دیا کہ حج کے لیے کراچی سے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ کراچی کیسے جاتے ہیں۔ کسی نے کہا اسٹیشن سے جاتے ہیں۔ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ اسٹیشن کہاں سے جاتے ہیں۔ کسی نے اس کو اسٹیشن پر پہنچا دیا۔ اب وہاں اسٹیشن پر پوچھتا پھر رہا تھا کہ مجھے کراچی جانا ہے، کراچی کیسے جاتے ہیں۔ وہ کئی دن تک لاہور اسٹیشن پر پھرتا رہا۔ بالآخر ٹرین کے ایک کنڈکٹر گارڈ نے سوچا کہ یہ بیچارہ کئی دنوں سے پھر رہا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ کچھ تعاون کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس گوالے سے کہا کہ تم میرے ساتھ ٹرین میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کراچی لے جاتا ہوں۔ اس طرح وہ ٹرین کے ذریعے کراچی پہنچ گیا۔ کراچی ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر اس نے پھر پوچھنا شروع کر دیا کہ مجھے حج پر جانا ہے، میں کیسے جاؤں۔ کسی نے اسے حاجی کیمپ جانے کا راستہ بتا دیا اور وہ حاجی کیمپ چلا گیا۔ وہاں تو پورا شہر آیا ہوتا ہے، لوگ روزانہ بحری جہاز پر سوار ہو کر جا رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ لوگوں کو سوار ہوتے دیکھتا تو اس کے جذبات کے سمندر میں اور زیادہ جوش آ جاتا۔ اگرچہ اس کے پاس سفر کے وسائل نہ تھے، نہ ٹکٹ تھا، نہ پاسپورٹ تھا، نہ ہی پیسے تھے، مگر اس کے دل میں حج کرنے کا سچا جذبہ موجود تھا۔ چنانچہ وہ یہی کہتا رہا کہ مجھے حج پر جانا ہے۔ ایک دن اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ جو حاجیوں کا سامان جہاز پر لے جانے والے کلی ہیں، ان کی ایک مخصوص وردی ہے، ان کو اوپر جانے کی اجازت دے۔ اس نے ایک کلی سے دوستی لگائی اور اسے کہا کہ آپ اپنی وردی مجھے دے دیں، میں بھی حاجیوں کا سامان اوپر پہنچاؤں گا۔ جب سامان ختم ہو جائے گا تو میں اپنے کپڑے پہن کر آپ کی وردی واپس بھیج دوں گا، میرا بھی کام بن جائے گا اور آپ کی وردی بھی واپس آ جائے گی۔ چنانچہ اس کلی نے اسے اپنی وردی دے دی اور وہ سامان اٹھانے کے بہانے اس جہاز پر آتا جاتا رہا۔ جب سارا سامان ختم ہو گیا تو وہ ادھر ہی کہیں چھپ گیا اور اپنے کپڑے پہن کر کلی کی وردی واپس بھجوا دی۔ اب وہ وہیں پر ادھر ادھر وقت گزارتا رہا۔ وہاں تو ایک جہاز میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، کیا پتہ چلے کہ کون کیا ہے۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت تھی کہ پاسپورٹ اور ٹکٹ کے بغیر وہ جذبات کے گھوڑے پر سوار ہو کر اللہ کا گھر دیکھنے جا رہا تھا۔ لوگ تو اپنے کمرے میں اپنے اپنے بستروں پر سوتے اور وہ بیچارہ بیٹھ کر وقت گزار لیتا۔ اس نے جہاز میں ایک بندے کے ساتھ واقفیت پیدا کر لی اور اسے کہا کہ بھئی جب جدہ آئے تو مجھے بتا دینا۔ چنانچہ جب جدہ شہر کی روشنی سامنے نظر آنے لگی اور بحری جہاز ساحل کے قریب پہنچ گیا تو اس آدمی نے کہا وہ دیکھو جدہ آ گیا ہے۔ اس آدمی نے دیکھا کہ وہ نوجوان جہاز کے عرصے کے اوپر چڑھا اور کھڑے ہو کر اس نے سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اسے تیرنا تو آتا ہی نہیں تھا، چنانچہ جب وہ نیچے گیا تو پھر اوپر ابھر ہی نہ سکا۔ جب اس آدمی نے دیکھا کہ یہ تو نظر نہیں آ رہا تو وہ سمجھ گیا کہ وہ نوجوان ڈوب گیا ہے اور اس نے دل میں سوچا کہ اچھا اللہ کو یہی منظور تھا۔ چنانچہ جب اس آدمی نے حج ادا کیا اور طواف زیارت کے بعد حرم شریف سے باہر نکل رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہ گوالا بھی حرم شریف سے باہر نکل رہا ہے اور اس نے عربوں جیسا مخصوص لباس پہنے ہوئے ہے۔ اس نے اس سے پوچھا کیا وہی ہیں جس نے سمندر میں سے چھلانگ لگائی تھی؟ وہ کہنے لگا ہاں میں وہی ہوں۔ وہ وہاں ایک دوسرے کو خوب ملے۔ اس کے بعد اس نے گوالے سے پوچھا کہ سناؤ تمہارے ساتھ کیا بھی تھی؟ اس نے کہا تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں آگے جا کر بتاؤں گا۔ چنانچہ وہ آدمی اس کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک بالکل نئی کار کھڑی ہے اور ڈرائیور انتظار کر رہا ہے۔ گوالا کار کے اندر بیٹھا اور ساتھ اس آدمی کو بھی بٹھا لیا۔
ڈرائیور ان کو ایک مکان کی طرف لے گیا جو بالکل نیا بنا ہوا تھا۔ گوالے نے اسے بٹھا دیا اور نوکر سے کہا کہ مہمان کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کے آؤ۔ چنانچہ وہ مشروبات اور پھل لے آیا۔ اس آدمی نے حیران ہو کر پوچھا، بے مجھے بتاؤ کہ قصہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، میں تمہیں قصہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ دیکھو، یہ کار بھی میری ہے، ڈرائیور بھی میرا ہے، مکان بھی میرا ہے۔ تو اس نے کہا، تمہیں یہ سب کیسے مل گیا؟ وہ کہنے لگا، یہ راز کی بات ہے، لیکن چونکہ تم میرے محرم راز ہو اس لیے میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ کہنے لگا کہ میرے دل میں اللہ کا گھر دیکھنے کا بہت شوق تھا، اور اس شوق اور محبت میں میں نے یہ ہیلا کیا۔ جب میں جدہ پہنچا تو میں نے کہا، اے اللہ، بس میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے چھلانگ لگا دی۔ مجھے تیرنا تو آتا نہیں تھا، بس ایسے ہی ہاتھ پاؤں مارتا رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے لہریں خود ہی دھکیل دھکیل کر ساحل کی طرف لے آئیں۔ میرے اندر بھی پانی چلا گیا اور میرے ہوش و حواس اٹھ گئے۔ جب میں ساحل پر پہنچا تو میں نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ میں باہر نکلا اور وہیں لیٹ گیا۔ جب اٹھا تو صبح تہجد کا وقت ہو رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو باہر جانے کے سب راستے بند تھے۔ ساحل کے ساتھ گرل لگی ہوئی تھی اور آگے دروازہ بند تھا۔ میں وہیں گرل کے پاس بیٹھ گیا۔ گرل کے پاس ایک کوٹھی تھی اور اس کوٹھی کے صحن میں ایک گائے بندھی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ اس گرل کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ جبکہ دو آدمی دودھ نکالنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے تو گائے انہیں بیٹھنے ہی نہیں دیا۔ وہ بڑی مصیبت میں گرفتار تھے۔ ایک آدمی گائے کو پکڑتا اور دوسرا تھن کو ہاتھ لگاتا تو گائے بھاگ کر دوسری طرف چلی جاتی۔ وہ تقریباً آدھا گھنٹہ اس کے ساتھ کشتی کرتے رہے۔ میرا تو کام ہی یہی تھا۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے انہیں اشارہ کیا کہ اگر مجھے کہو تو میں اس کا دودھ نکال دیتا ہوں۔ وہ تو عربی بولتے اور سمجھتے تھے، اس لیے ان کو اشاروں سے ہی دودھ نکالنے کی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا، آ جاؤ۔ میں نے کہا، یہ جنگلہ ہے، میں تو نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کی وہ کوٹھی سی پورٹ کے ڈائریکٹر کی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے ہدایت کی تھی کہ اپنے بیٹے کو گائے کا دودھ پلایا کرے۔ اس زمانے میں فیڈر کی مانگ نہیں ہوا کرتی تھی، اس سے اسپیشل اپنے بیٹے کے لیے وہ گائے رکھی ہوئی تھی۔ گائے کے اندر دودھ تو ہوتا تھا مگر اسے نکالنے نہیں دیتی تھی، جس کی وجہ سے ڈائریکٹر اور اس کی بیوی کو بڑی پریشانی تھی کہ بچے کو دودھ پورا نہیں ملتا۔ اب جب میں نے کہا کہ میں گائے کا دودھ نکال دیتا ہوں تو ان دونوں نے جا کر ڈائریکٹر سے کہا کہ ہاں جنگلے کے اندر مسافروں میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تمہیں دودھ نکال دیتا ہوں۔ اس نے کہا، یہ چابی لو اور جا کر اسے لے آؤ۔ گیٹ کا تالا کھول کر میرے پاس آئے اور مجھے ڈائریکٹر صاحب کے پاس لے گئے۔ جب میں نے گائے کو ذرا ہاتھ پھیرا اور اسے پیار کی بات کہی تو وہ مانوس ہو گئی۔ میں نے نیچے بیٹھ کر ان کو 8-10 کلو دودھ نکال کر دے دیا۔ جب ڈائریکٹر کی بیوی نے دیکھا تو وہ بڑی خوش ہوئی اور کہنے لگی، آج تو میرا بیٹا سارا دن دودھ پیے گا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اس بندے کو نہیں جانے دینا۔ جب ڈائریکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا، میں تو پاکستان سے حج کرنے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ ہم تمہیں واپس نہیں جانے دیں گے، اس لیے کہ تم اچھا دودھ نکالتے ہو۔ میں نے کہا، میں دودھ تو نکال دیا کروں لیکن میں نے حج بھی کرنا ہے۔ وہ کہنے لگا، تم فکر نہ کرو، میں تمہیں حج بھی کروا دوں گا۔ دوسرے دن اس کی بیوی نے اپنے والد کو فون کیا اور اسے ساری تفصیل بتا دی۔ اس کے والد نے 200 گائے بھینسوں کا باڑہ بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ 200 گائے والے جب یہ بات سنی تو وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، ہمیں تو خود ایسے ٹرینڈ بندے کی ضرورت ہے۔ بعد میں اس نے ڈائریکٹر صاحب کو فون کیا۔ اس کے بعد اس ڈائریکٹر صاحب کو فون کیا اور کہا کہ اس بندے کو میرے پاس بھیج دو۔ اس نے کہا، جی بہت اچھا، میں بھیج دیتا ہوں۔ چنانچہ ڈائریکٹر صاحب نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اپنے سسر صاحب کے گھر پہنچا دیا۔ اس کے سسر نے مجھے کہا کہ میں تمہیں یہاں رکھتا ہوں، تم صبح شام میری گائے بھینسوں کا دودھ نکال دیا کرو۔ جب دودھ دونے کا وقت آیا تو میں نے اس کو 25 گائے بھینسوں کا دودھ منوں کے حساب سے نکال دیا۔ وہ بڑا حیران ہوا
کہ اتنا دودھ بھی نکل سکتا ہے۔ وہ بھی کہنے لگا کہ بس اب تم نے یہی رہنا ہے، اور میں نے اسے کہا کہ مجھے حج پر جانا ہے۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یہی کہتا بس اب تم نے یہی رہنا ہے، لیکن میں جواب میں یہی کہتا کہ مجھے حج پر جانا ہے۔ میں 3 دن وہاں رہا، اور تینوں دن وہ بار بار مجھے یہی کہتا کہ تم نے یہیں پر رہنا ہے۔ میں نے تین دن کہا کہ مجھے حج پر جانا ہے، اور میں اس سے یہی کہتا رہا۔ تیسرے دن وہ کہنے لگا ہم تمہیں حج کروا دیں گے میاں۔ میں نے کہا کہ پہلے میں حج کروں گا، لیکن باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ میرا کام ہو گیا، اس نے مجھے حج بھی کروا دیا۔ حج کرنے کے بعد میں نے اسے کہا کہ میرا حج ہو گیا ہے، اب مجھے گھر واپس جانا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، تو نے یہیں پہ رہنا ہے۔ میں نے کہا میری تو بیوی بچے ہیں۔ اس نے کہا فکر نہ کرو، میں ان کے لیے ایک نیا گھر بنا دیتا ہوں، وہ گھر میں تجھے دیتا ہوں۔ یہ میری نئی گاڑی ہے، یہ بھی میں تجھے دیتا ہوں، اور یہ ڈرائیور ہے، اور یہ بھی تجھے دیتا ہوں۔ اب تم اپنی میاں بیوی بچوں کے نام اور ایڈریس بتا دو، میں پیغام بھیج دیتا ہوں، اور آنے والے جہاز میں تمہارے بیوی بچے پہنچ جائیں گے۔ پھر میں نے ایک حج کیا، ہر سال حج کرتے رہنا۔ اب 1 ہفتے بعد میرے بیوی بچے میرے پاس پہنچ جائیں گے۔ میں نے حج بھی کر لیا ہے، اللہ نے گھر بھی دے دیا اور گاڑی بھی دے دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھنے کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی نعمتیں بھی عطا کر دی ہے۔ اب میں یہیں پر رہوں گا، ہر سال بیت اللہ شریف کا حج کروں گا۔ بھائی ہم سے تو اچھا وہ گوالا ہے کہ اس نے دودھ نکالنے کی برکت سے بیت اللہ شریف دیکھ لیا۔ سچ ہے کہ جب جذبہ سچا ہو تو پھر بات بھی بن جاتی ہے۔